اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے۔ کوشش ہے اس کتاب کو مکمل کیا جائے۔ گزشتہ گفتگو اور گزشتہ دروس میں جو موضوع محور گفتگو رہا وہ کشف و کرامات کی اہمیت، ان کا تعارف، ایک سالک کی زندگی میں کشف و کرامات کا کیا مقام ہے، کیا کشف و کرامات حق ہیں یا ناحق ہیں، ان تمام موضوعات پر ہم نے آپ کے ساتھ گفتگو کی اور نہایت اہم نقطہ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور در واقع یہ نقطہ ہم سب لوگوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ آیت اللہ مصباح یزدی ایک حقیقی عارف کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایک عارف کا اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوتا ہے، بندے اس رابطے کو کشف نہیں کر سکتے۔ کسی بھی عارف کا اللہ کے ساتھ کس قدر مضبوط رابطہ ہے، اس کی تشخیص ایک دوسرا عارف جو اللہ کے تقرب کے مقام پر فائز ہے، وہ آثار، قرینے اور ظاہری شواہد سے کچھ تخمینہ لگا سکتا ہے، لیکن خود انسان کا اللہ کے ساتھ کیا رابطہ ہے، یہ اس کا اور اس کے معبود کا معاملہ ہے۔ کوئی دوسرا شخص اس کے بارے میں فائنل فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم معاشرے میں اگر کسی کو عرفانی دروس دیتے ہوئے سنتے ہیں، عرفانی اصطلاحات کو بیان کرتے ہوئے اگر سنتے ہیں، یا حوزہائے علمیہ میں کسی شخص کا نام عارف ہونے کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شخص عارف ہے۔ ممکن ہے ایک ایسا شخص جس نے عرفانی اصطلاحات کو پڑھا ہے، عرفانی اصطلاحات کے بارے میں تحقیق کی ہے، وہ آگے ان عرفانی اصطلاحات کی تبلیغ اور ترویج کر رہا ہو، لیکن حقیقت عرفان کی جو مقامات ہیں ان سے ابھی وہ شخص خود غافل ہے۔ خود شخص نے ان کلمات کی، ان الفاظ کی، ان اصطلاحات کی روح کو درک نہیں کیا۔ لہذا ہمیں افراد کے ظاہر سے گمراہ نہیں ہونا چاہیے، افراد کی باتوں سے مرعوب نہیں ہو جانا چاہیے، افراد کی گفتگو میں اس قدر ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو کھو نہیں دینا چاہیے کہ ہم درست اور نادرست کی تشخیص کا معیار کھو بیٹھیں۔ لہذا ایک حقیقی عارف حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات کے مطابق ایک حقیقی عارف وہی شخص ہو سکتا ہے جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی پاسداری کرتا ہے، اسلامی قوانین پر عمل کرتا ہے، زندگی کے کسی بھی موڑ پر آ کر وہ شریعت کو اپنے پیروں تلے نہیں روندتا۔ ایسا شخص ہی حقیقی عارف ہو سکتا ہے۔ پس جو ہمیں معیار دیا گیا ہے وہ شخص کا عمل ہے۔ ہم نے اگر کسی شخص کے عارف ہونے کے بارے میں جو ہے وہ معلوم کرنا ہے کہ وہ شخص عارف ہے یا عارف نہیں ہے، تو ہمیں اس کے کردار کو دیکھنا ہوگا، اس کے عمل کو دیکھنا ہوگا، اس کی گفتار سے
ہمیں اس کے عارف ہونے کا علم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص کشف و کرامات کا مالک ہے، یعنی اس کو مکاشفات ہوتے ہیں، اس کے وجود سے کرامات جاری ہوتی ہیں، تو ہرگز یہ امور بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ شخص عارف ہے، کسی بلند عرفانی اور توحیدی مقامات پر فائز ہے۔ لہذا بطور معمول ہم لوگ ظاہر کو دیکھ کر حکم لگاتے ہیں۔ فرد سے کرامات جاری ہوں تو ہم اس شخص کو عارف کہتے ہیں۔ شخص اگر مکاشفات کا حامل ہو تو ہم اس شخص کو عارف کہتے ہیں۔ شخص اگر غیب کی خبریں دیتا ہو تو ہم اس شخص کو عارف کہتے ہیں۔ شخص اگر عرفانی اصطلاحات کو بیان کر رہا ہے تو ہم اس شخص کو عارف کہتے ہیں۔ در واقع ہم لوگوں نے عرفان اسلامی کے معیار کو درست تشخیص نہیں دیا، اور جن چیزوں کو ہم نے معیار قرار دے رکھا ہے، یہ درست ہے کہ ایک عارف میں یہ علامات موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ اس کے حقیقی عارف ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ گزشتہ درس میں اس موضوع سے متعلق جو گفتگو ہوئی اور بیان ہوا کہ ممکن ہے ایک شخص عارف ہو، اللہ کے تقرب کے مقام پر فائز ہو، لیکن اس شخص سے آپ نے کبھی کوئی کرامت مشاہدہ نہ کی ہو، اس شخص سے آپ نے کبھی کوئی غیب کی خبر نہ سنی ہو، کبھی کوئی ایسا خارق العادہ، کوئی ایسا کام جسے عام طور پر انسان اپنی زندگی میں انجام دینے سے عاجز ہو، کبھی اس نے ایسے کام کو انجام نہ دیا ہو، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے بلند مقام پر فائز بھی ہو، ہم اس شخص کے ان امور کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے عارف ہونے کی نفی نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے معاشرے میں ہمارے ہی درمیان بہت سے ایسے علماء، بہت سے ایسے متدین افراد موجود ہوں کہ جو اپنے تدین کی وجہ سے، جو اپنی دینداری کی وجہ سے، جو اللہ کے تقرب کی وجہ سے اللہ کے مقرب بندے ہوں، عارف ہوں، لیکن ان میں یہ ظاہری علامات جو لوگ ایک عارف کی علامات سمجھتے ہیں، یہ علامات اس شخص کے وجود میں نہیں پائی جاتی ہوں، ایسا ممکن ہے۔ لہذا ہمیں ان علامات سے مرعوب نہیں ہونا، ہمیں ان علامات کو محور قرار نہیں دینا ایک عارف کی تشخیص کے لیے۔ اور نہایت ہی اہم نقطہ جسے آج آیت اللہ مصباح بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نقطہ یہ ہے کہ انسان کو کشف و کرامت کا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو انہی ظاہری علامات کو محور قرار دیتے ہوئے ان علامات کو عرفان حقیقی کی علامت اور منحصر بفرد علامت تصور نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا عرفان اسلامی میں غیر معمولی کاموں کو انجام دینے سے متعلق جو علماء نے، جو بزرگان نے نہایت اہم اور بنیادی نقطہ بیان کیا ہے، وہ یہی ہے کہ عرفان اسلامی میں اور سیر و سلوک کی راہ میں کسی بھی شخص کے وجود سے غیر متعارف امور کو ظاہر ہونا، یہ عرفان اسلامی میں اہمیت نہیں رکھتا۔ ایک شخص طی العرض جانتا ہے، ایک شخص نہیں جانتا، ایک شخص علوم غریبہ کو جانتا ہے، ایک شخص نہیں جانتا، تو وہ شخص جو علوم غریبہ کو جانتا ہے، رمل، جفر، عدد کو جانتا ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ ان علوم کو جانتا ہے تو یہ شخص عارف ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، اور وہ شخص جو نہیں جانتا وہ عارف نہیں ہے اور اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض افراد ڈھونگی قسم کے ہیں جو ان علوم کے دعوے دار ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان علوم کو جانتے ہیں، اور ان علوم کے باعث وہ لوگوں کے درمیان ایک دکانداری کے مالک ہیں، انہوں نے اپنا ایک کاروبار کھول رکھا ہے، ان کے عقیدت مند ان کے گرد جمع ہوتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور ممکن ہے ان کے وجود سے کبھی کوئی ایسی چیز
ظاہر بھی ہو جائے، کوئی ایسی خبر بھی ان کے وجود سے نشر ہو جائے اور لوگ اسی کو معیار قرار دیتے ہوئے ان کے اللہ کے مقرب بندہ ہونے کو سمجھ بیٹھیں، جبکہ وہ خطا میں شکار ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، یہ نہایت ہی حساس وادی ہے، ایک نہایت ہی حساس موڑ ہے۔ ہر شخص کو ان امور سے متعلق جانتے وقت ان خاص باریکیوں کو سمجھنا چاہیے اور ان پر توجہ اس کی ہونی چاہیے۔ لہذا آیت اللہ مصباح یزدی نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں ان مطالب کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے باطن کی بارے میں آپ کو خبر دے دیتا ہے کہ فلاں شخص کے دل میں یہ باتیں اس وقت عبور کر رہی ہیں، یا خود بسا اوقات ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی شخص کی محفل میں بیٹھے ہوں، موجود ہوں، اور وہ شخص ایسی گفتگو کر رہا ہو کہ آپ اس گفتگو کو سن کے یہ محسوس کریں کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ سب کے سب آپ سے متعلق ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں وہ نہفتہ راز، وہ پوشیدہ راز جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، یہ شخص اپنی گفتگو میں بیان کر رہا ہے۔ بس اس کی گفتگو کا محور درواقع آپ ہیں، لیکن جو یہ کلمات ادا کر رہا ہے یہ کلمات عمومی نوعیت کے ہیں، سب لوگوں سے متعلق ہیں، لیکن آپ خود اس کی بات کو سن کے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کی گفتگو کا محور آپ ہے۔ ہم نے ایسے افراد کو مشاہدہ کیا ہے، ایسے افراد کی صحبت کو ہم نے درک کیا ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو سامنے والا بیٹھا شخص یا جتنے بھی افراد موجود ہوتے ہیں وہ اس کے کلام میں اپنے وجود میں موجود جو پوشیدہ راز ہیں وہ اس کے کلام میں محسوس کرتے ہیں اور بعد میں بیان کرتے ہیں کہ آج استاد نے جو یہ بات کی یہ میرے متعلق تھی، میری زندگی میں یہ ایک پوشیدہ راز تھا، استاد نے آج درس میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی بیان کر رہے ہیں کہ یہ عرفان میں اہمیت نہیں رکھتا ہے کہ ایک شخص آپ کے دل کی پوشیدہ باتوں کو آپ کے سامنے اگر بیان کر دیتا ہے غیر محسوس انداز میں، تو اس عمل کو دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا ایک شخص کے عارف کامل ہونے پر۔ یا شخص سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں، ایسے کام جنہیں کوئی دوسرا شخص انجام نہیں دے سکتا، تو آپ ایسے کاموں کو دیکھ کر اس شخص کے گرویدہ نہیں ہو سکتے، اس شخص کو آپ عرفان میں عرفان حق اور عارف حق ہونے کا محور قرار نہیں دے سکتے۔ لہذا بسا اوقات ایسی چیزیں مشاہدہ کی گئی ہیں کہ جن افراد میں یہ خصوصیات موجود ہوتی ہیں، یعنی وہ علوم غریبہ کے مالک ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کے دلوں کی خبریں دے دیتے ہیں، وہ غیر معمولی کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہی چیزیں ان افراد کی گردن میں سریا ڈال دیتی ہیں اور وہ اللہ کی زمین پر اپنے انہی امور کی وجہ سے اکڑ کر چلتے ہیں، لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے لیے مرشد بن جاتے ہیں، ان کے لیے ولی نعمت بن جاتے ہیں۔ اور جو آپ ہمارے معاشروں میں ایسے افراد سے متعلق مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے کاموں کو انجام دیتے ہیں، ان کے مرید ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مرشد صاحب جو ہے نا وہ بہت ہی اکڑ کے زمین پر چل رہے ہوتے ہیں اور تمام افراد کو حقیر سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کا بندہ اگر اللہ کی جانب سے نوازا جاتا ہے تو اس عنایت کے نتیجے میں اس کے وجود میں مزید تواضع میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اکڑ کر نہیں چلتا، اس کے وجود میں اکڑ نہیں آتی ہے، غرور و تکبر اس کے وجود میں ایجاد نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی شخص اگر عرفان اسلامی کی راہ پر چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے نتیجے میں حدیث قرب نوافل اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ایک ایسے مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کچھ دریچے کھول دیتا ہے۔ لہذا ایسا شخص جو اللہ کی راہ پر چل رہا ہے، جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے
شہودی معرفت کے ابتدائی دریچوں کو کھول دیتا ہے، اور یہ اس کا ابتدائی مرحلہ ہے، اور یہ اس مرحلے سے اب مزید تواضع اختیار کرتے ہوئے اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے وجود میں اکڑ آ جاتی ہے، غرور و تکبر آ جاتا ہے، تو یہ اسی مرحلے پر رک جاتا ہے۔ بعض افراد اس مرحلے پر خود کو اس حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ خصوصیات ان کے اندر باقی رہتی ہیں، لیکن وہ مزید آگے ترقی نہیں کر سکتے۔ بعض افراد ایسے ہیں کہ جن میں یہ خصوصیات ایجاد ہو جاتی ہیں، اور وہ ان خصوصیات پر تحمل اور تاب نہ رکھنے کی وجہ سے ان سے یہ خصوصیات سلب ہو جاتی ہیں اپنے غرور و تکبر کی بحاف پر۔ اور بعض افراد ایسے ہیں کہ جو مزید ترقی کرتے ہیں، مزید جو ہے وہ بلندیوں کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ حقیقی عرفاء کرام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی میں آپ ان چیزوں کو ہاتھوں کی میل سمجھیں گے۔ وہ کشف و کرامت کے بندے نہیں ہیں، وہ نہ تو کشف و کرامت کی خاطر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہی مکاشفوں کی تلاش میں اللہ کو تلاش کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی تلاش میں مکاشفات کو حجت جانتے ہیں، اور وہ اسی کو بنیاد سمجھتے ہیں اللہ کی معرفت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جسے مصلحت سمجھتا ہے، جس کے حق میں بہتر سمجھتا ہے، کبھی کبھار بعض لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایسی عنایت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بعض ایسے دریچے کھول دیتا ہے، اور بعض افراد جن کے لیے مصلحت نہیں ہوتی ہے، اللہ ان کے لیے ان دروازوں کو جو ہے وہ نہیں کھولتا۔ لہٰذا عرفاء میں بعض عارف آپ کو صاحب کرامت دکھائی دیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو صاحب کرامت نہیں ہیں۔ وہ افراد جو صاحب کرامت دکھائی دیتے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کماکان جاری بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنی ان کشف و کرامات پر غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کی تواضع، ان کی عبادت کماکان برقرار ہے، یہ بھی درست عرفانی راستے پہ گامزن ہے۔ لیکن وہ افراد کے جو کشف و کرامت کے بندے بن چکے ہیں، جن کی جو گردن میں سریا آ چکا ہے، جن کے وجود میں غرور و تکبر ایجاد ہو چکا ہے، ایسے افراد مزید ترقی کی راہ سے رک جاتے ہیں۔ لہٰذا بنیادی طور پر انسان کو اس بات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ عرفان اسلامی میں کشف و کرامات جیسی چیزوں کو عارف اہمیت نہیں دیتا، ان چیزوں سے اپنا دل نہیں لگاتا۔ اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول میں جو اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کوشش میں بھی اس عارف کی تمام تر کوشش اور سعی کشف و کرامات کا حصول نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ شخص ان چیزوں سے اپنا دل نہیں لگاتا، اور اگر ان چیزوں سے وابستہ ہو جائے، مانوس ہو جائے، اللہ کے تقرب کے لیے وہ جو راستہ اپنا رہا ہے، وہ راستہ آغاز میں تو اللہ کا تقرب نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا ہدف کشف و کرامات حاصل کرنا ہے، اس کا ہدف اور مقصد لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنا ہے، مرید اکٹھے کرنا ہے، ایک دکانداری قائم کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تواضع اختیار کرنا نہیں ہوتا۔ تو در واقع ایسا فرد جو ان تمام چیزوں سے مانوس ہو چکا ہے، دل لگا بیٹھا ہے، ایسا شخص حقیقت میں شرک کر رہا ہے، اور شیطان نے اس کو اپنے چنگل میں پھنسا رکھا ہے۔ ایسا انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر سیر و سلوک کی راہ پر انسان چل رہا ہے، زحمتیں اٹھا رہا ہے، شرعی قوانین اور قواعد و ضوابط پر عمل کر رہا ہے، اور واقعاً دل سے وہ کشف و شہود کی تغودوں میں نہیں ہے، کرامات کی تغودوں میں نہیں ہے، اس کا عرفان اسلامی کی راہ میں داخل ہونے کا بنیادی مقصد اللہ کی
حضوری معرفت حاصل کرنا، شہودی معرفت حاصل کرنا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کے تقرب کی خاطر اس راستے پہ آیا ہے اور اطاعت اور فرمان برداری اور بندگی کے نتیجے میں وہ مدارج عالیہ طے کر رہا ہے، تو ایسا شخص کبھی اپنے پیروں کی زنجیروں کو جو درواقع کشف و کرامات کی صورت میں اس کے پیروں پر باندھ دی گئی ہیں ان کا بندہ نہیں بنتا، بلکہ وہ ان سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے ان چیزوں کا اظہار نہیں کرتا مگر یہ کہ اس سے یہ چیزیں خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو اس سے ظاہر کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک عارف کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے ایک عارف کی تلاش میں محور ان چیزوں کو قرار دے رکھا ہے تو ہم بھی غلطی پر ہیں، اور جس معیار کو معیار سمجھ کے ہم ایک عارف کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں یہ معیار بھی ہمارا نادرست ہے۔ ایک عارف کی تلاش کے لیے معیار اس کا اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنا ہے، اور اللہ کی بندگی کے نتیجے میں وہ اللہ کی جو عنایت کے طفیل اگر کشف و کرامات کے مرتبے پر فائز ہو چکا ہے تب بھی وہ تواضع اختیار کیے ہوئے ہے، وہ مزید اللہ کی اطاعت سے راستہ نہیں موڑ رہا، منہ نہیں موڑ رہا، مزید اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں مزید اس کے وجود میں عاجزی آ چکی ہے، اور اس کے دل میں بنیادی مقصد اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، یہ چیزوں کا حصول اس کا مقصد نہیں ہے، اس کا قبلہ مقصود اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، تو ایسے شخص پر اگر کشف و کرامت کا دروازہ کھل بھی جاتا ہے تو یہ شخص کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، اس کا اللہ سے رابطہ جیسے پہلے مضبوط تھا اب بھی مضبوط ہے اور مزید مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جائے گا۔ یہ فرد درواقع اپنی روح کو مضبوط کر رہا ہے، جبکہ وہ شخص کہ جو ریاضتیں کر رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے کشف و کرامت کے حصول کے لیے، یہ درواقع اسی مرتاض کی طرح ہے جو اپنی روح کو مضبوط کرتا ہے۔ روح کو مضبوط کرنے کے نتیجے میں وہ کسی مقام پر بھی فائز ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا حقیقی بندہ نہیں کہلاتا۔ انسان اللہ کی عبادت اس غرض سے نہیں کر رہا کہ اللہ اس کی چشم برزخی کو کھول دے، انسان اللہ کی عبادت اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ اللہ اسے طی الارض عطا کر دے، انسان اللہ کی عبادت اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ انسان پر اللہ تبارک و تعالی مکاشفات کے دروازے کھول دے، انسان اللہ کی عبادت اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ وہ مستجاب الدعا ہو جائے، جس شخص کے لیے بھی دعا کرے اس کی دعا مستجاب ہو جائے۔ پس انسان ان اغراض کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کی عبادت اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کا معبود لائق عبادت ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالی یہ تمام دریچے اس پر کھول دیتا ہے تو اس کے پیر ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ پھر بھی صراط مستقیم پر گامزن ہے، اس کے وجود میں مزید تواضع آ جاتا ہے، مزید اللہ تبارک و تعالی کی درگاہ میں وہ جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایسا شخص حقیقی عارف ہے، اللہ کی حقیقی بندگی پر فائز ہے۔ لیکن وہ شخص جو آغاز ہی میں سیر و سلوک کی راہ میں داخل ہوا ہے اس کے یہ اغراض و مقاصد ہیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ مولانا بتائیں طی الارض کیسے حاصل ہوگا، کو وظیفہ بتائیں، ہم اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں اور طی الارض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی بندگی تک بات ٹھیک ہے، لیکن اس وجہ سے بندگی کرنا تاکہ طی الارض حاصل ہو جائے یہ شرک ہے۔ اللہ کی بندگی کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس وجہ سے بندگی کرنا کہ انسان پر مکاشفات ہونا شروع ہو جائیں، انسان کے وجود سے
کرامات سرزد ہونا شروع ہو جائیں، انسان کسی کے باطن کے حالات کو بیان کرنا شروع کر دے، انسان غیب کی خبریں دینا شروع کر دے، یہ تمام چیزیں شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں جس میں شیطان انسان کو جکڑ لیتا ہے، اور شیطان انسان کو ان مقاصد کی خاطر عبادت کی راہ پر بھی گمراہ کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تاکہ اللہ تمہیں یہ عطا کر دے۔ مرحوم مجلسی رحمت اللہ علیہ نے بہار الانوار کی جلد نمبر 67 ہے، صفحہ نمبر 186 پر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے اس نقطے کو بیان فرمایا ہے کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، اے میرے پروردگار میں تیری عبادت جہنم کا خوف نہیں ہے اور یہ لالچ نہیں ہے کہ میں اگر تیری عبادت کروں گا تو تو مجھے جنت میں ڈال دے گا اور اس دنیا میں تو مجھے جو ہے وہ انعام و اکرام سے نوازے گا، میں اس لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا ہوں۔ لیکن وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے، اس وجہ سے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ پس بنیادی طور پر انسان اللہ کی عبادت اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کا خالق، اس کا مالک لائق عبادت ہے۔ انسان کو کسی قسم کا اللہ سے لالچ نہیں ہے کہ اللہ اسے جنت دے گا، اللہ اس دنیا میں اسے کرامات عطا کرے گا، اللہ اس کے وجود سے ایسے امور جاری کرے گا جس سے اس کا اس دنیا میں مقام، عزت، مرتبہ بڑھ جائے۔ تو ایسے میں عزیزان محترم خدا کی مصلحت ہے جسے نوازتا ہے اور نوازنے کے بعد اس فرد کی ظرفیت یہ برقرار رکھتی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں مزید آگے بڑھتا ہے، اور بعض افراد اس ظرفیت، اس توان کے اہل نہیں ہوتے ہیں، وہ لالچ میں آ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، شیطان انہیں یرغمال بنا لیتا ہے، یا آغاز ہی سے ان کی نیت ہی یہی تھی کہ وہ اس راستے پر آ جائیں اور ان مقامات کے حامل ہو جائیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی بندگی کرنا ہے کسی لالچ کے بغیر، کسی کشف و کرامت کے بغیر، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، عرفان حقیقی حاصل کرنا ہے، اس وجہ سے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب لائق عبادت ہے۔ انسان اپنے وجود سے عبادات کی جو حلاوت ہے اس کو جو ہے وہ خود کو ان سے محروم نہ کرے، اور اگر انسان انہی امور کی وجہ سے اللہ کا تقرب حاصل کرے گا تو خداوند متعال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں ارشاد فرما رہا ہے، افرعیت من اتخذ الہہ ہواہ، آیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا الہ قرار دے رکھا ہے، اپنا معبود قرار دے رکھا ہے۔ بس اوقات انسان نفسانی خواہشات کے بارے میں جب اس سے گفتگو کی جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم بننا یہ نفسانی خواہش ہے، یعنی میرے اندر یہ چاہت ہے، یہ تڑپ ہے کہ میں سیاسی جدوجہد کروں تاکہ ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں، پریزیڈنٹ بن جاؤں، چیف جسٹس بن جاؤں۔ انسان ان دنیاوی مقاصد کے حصول کی خاطر جدوجہد کرتا ہے، چونکہ انسان کے وجود میں ان دنیاوی مقاصد کی محبت ہے۔ ایک دفعہ انسان وظیفے کی خاطر کر رہا ہے کہ میرا شرعی وظیفہ ہے، میرا دینی وظیفہ ہے، میرا الہی وظیفہ ہے کہ میں اس راستے پر قدم بڑھاؤں۔ ایک دفعہ انسان کہتا ہے کہ میرا دینی وظیفہ نہیں ہے، یہ میری نفس کی خواہش ہے، میں چاہتا ہوں۔ جیسے بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے کیا بننا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے صدر بن جانا ہے، میں نے آرمی چیف بن جانا ہے، میں نے پائلٹ بن جانا ہے، میں نے ڈاکٹر بن جانا ہے۔ یہ ایک دل کی خواہش ہے، یہ بچپنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان اسے اپنا مقصد قرار دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ ان چیزوں کو اپنا ہدف قرار دے، تو پھر یہ شرک ہے انسان کے لیے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ہم پاکستان میں ان مشرکین کے درمیان جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان مشرکین نے ہم لوگوں کے اوپر تسلط جما رکھا ہے، اور ہر کوئی اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر ہمارا استحصال کیے ہوئے ہے، اور ہمارے ملک کا بیڑا غرق ان لوگوں نے
کر رکھا ہے۔ لہذا یہ نفسانی خواہشات ہیں، مقام، منصب، دولت کا آ جانا، میں دولت کا خواہش مند ہوں، یہ خواہش اگر اللہ تبارک و تعالی کو مائنس کر کے ہے تو یہ شرک ہے، یہ خواہش ایک شیطانی جال ہے۔ لیکن اگر دولت کا حصول اللہ کی اطاعت کی خاطر ہے، اگر جنسی خواہشات کی تکمیل اللہ کی اطاعت کے خاطر ہے، اگر تولید نسل اللہ کی اطاعت کی خاطر ہے، اگر مقام و منصب و سیاست اللہ کی تقرب کی خاطر ہے، اگر کشف و کرامت اللہ کے تقرب کی خاطر ہے، اگر اللہ کی اطاعت کی راہ میں انسان ان مقامات پر پہنچتا ہے تو پھر یہ نفسانی خواہشات نہیں ہیں بلکہ یہ عبادت بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنے نفس کا بندہ ہو کر ان چیزوں کی تمنا کرتا ہے تو در واقع یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود قرار دے رکھا ہے، اور اس معبود تک پہنچنے کے لیے یہ شخص جو ہے وہ جد و جہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور اگر ان مقامات پر پہنچ بھی جاتا ہے تو در واقع اپنے ہوائے نفس کی تکمیل تک وہ پہنچا ہے۔ ایسا شخص سالک نہیں ہے، ایسے شخص کی نیت خالص نہیں ہے عرفان اسلامی میں آنے کے لیے۔ لہذا عرفان اسلامی میں جو بنیادی چیز اہمیت رکھتی ہے وہ ایک سالک کی نیت ہے، کہ ایک سالک کی نیت کا خالص ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے تقرب کی خاطر انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کے احکام کی تکمیل کرتا ہے، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسی خوشنودی کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے۔ اب اگر اللہ اسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو یہ اللہ کی عنایت ہے۔ انسان ان انعامات کے حصول کی خاطر اللہ کی اطاعت اور عبادت نہیں کر رہا۔ یہاں اس درس کے ذیل میں حاشیے میں آیت اللہ جواد انصاری حمدانی ان کے بیٹے سے یہ جملہ نقل ہے کہ میرے والد بزرگوار کرامات کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی یہ تلقین کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے کہ وہ اپنا دل ان چیزوں سے نہ لگائیں بلکہ وہ قرب الہی تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کریں۔ جو شخص اپنے دل کو یا اپنے دل میں ان چیزوں کو جگہ دے دے اور ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرے تو ایسا شخص ان چیزوں تک تو پہنچ سکتا ہے لیکن اللہ کے تقرب کا راستہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے، وہ ترقی کرتے وقت وہیں پر توقف کر جاتا ہے۔ لہذا جو شخص خالص نیت کے ساتھ عرفان اسلامی کی راہ میں داخل نہیں ہوتا ایسا شخص کبھی عارف کامل نہیں بن سکتا۔ انسان اپنی شرعی جو وظائف ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کے لیے جو ذمہ داریاں اس پر عائد کر رکھی ہیں، انسان اپنے شرعی وظائف پر اگر عمل کرتا ہے تو اللہ اس انسان کو ان بلندیوں تک پہنچاتا ہے کہ یہ انسان صفات الہی کا آئینے دار ہو جاتا ہے، مظہر صفات الہی ہو جاتا ہے، اور اس شخص سے حدیث قرب نوافل کے تحت وہ آثار ظاہر ہوتے ہیں جو آثار الہی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے اس سے معجزات صادر ہوں، اللہ چاہتا ہے اس سے کرامات ظاہر ہوں، اللہ چاہتا ہے اس سے لوگوں کے وجود کو فیض ملے، لیکن اس انسان کا مقصد صرف اللہ کا تقرب ہے۔ لہٰذا یہ ان لذات کے حصول کے لیے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر رہا، اس نے اپنا وظیفہ ادا کیا، اللہ کی عبادت کی، اللہ نے اس کے اوپر یہ عنایات کی ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، اس بات سے ہمارے سامنے ایک حقیقی عارف کی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے، اور اس تصویر کو اور حقیقی عارف کا تعارف جو ہے وہ کل ہم اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ جو اس گفتگو کو سن رہے ہیں غور سے سماعت کریں، اور ان مطالب کو اگر ہم درست انداز میں سمجھ جائیں تو وہ افراد جو عرفان اسلامی پر اعتراض کرتے ہیں، بلا وجہ کے اعتراض کرتے ہیں، بلا وجہ کی روک ٹوک لگاتے ہیں،
ان کے لیے بہت سے دریچے کھل جائیں گے، بہت ساری چیزیں ان کے سامنے واضح اور آشکار ہو جائیں گی، اور ان کے وجود میں جو اعتراضات پنپتے ہیں ان کا جواب انہیں مل جائے گا۔ لیکن اگر اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور توجہ نہ کریں، غور نہ کریں، تو در واقع یہ پٹی خود ان کے لیے ایک جو ہے وہ دروازہ بند کرنے کے مترادف ہے، اور یہ جو مطالب مرحوم آیت اللہ مصباحی یزدی نے بیان کیے ہیں وہ ان مطالب کی حقیقت تک، گہرائی تک ہرگز نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہماری طبیعت تھوڑا ناساز تھی، اس وجہ سے اگر آپ کو کہیں محسوس ہوا ہو کہ درس میں کہیں کوئی جھول ہے، کوئی کمی ہے، تو اسے عفو درگزر فرمائیے گا۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں حقیقی معرفت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی حقیقی معرفت عطا فرمائے، حقیقی عرفان اسلامی کی راہ پر چلنے والا ایک مسافر قرار دے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال امام زماں اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عنایت خاصہ ہمارے اوپر شامل ہو، اور امام کی عنایت کے طفیل ہم امام کے ایک سچے حقیقی سپاہی بن سکے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت امام زماں کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔